آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد اب تک 29 جہاز روکے جا چکے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے مطابق تجارتی جہازوں کے ناکہ بندی سے نکلنے کی میڈیا رپورٹس درست نہیں۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایرانی ٹینکرز اور ہینڈی ناکہ بندی عبور نہ کر سکے، روک کر چاہ بہار میں لنگر انداز کر دیا گیا۔ ایک اور جہاز نے خلاف ورزی کی کوشش کی۔ امریکی بحریہ کے ڈسٹرائر نے بحر ہند میں تحویل میں لے لیا۔ امریکی بیان کے مطابق افواج مشرق وسطیٰ اور دیگر علاقوں میں بھی ناکہ بندی پر سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ سینٹ کام نے موقف اختیار کیا کہ امریکی فوج کی رسائی عالمی سطح تک ہے اور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ نے ایران اور روس کے سمندری راستوں سے تیل کی سپلائی پر عائد پابندیوں میں 30 روز کی عارضی نرمی کر دی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی شدید قلت پر متاثرہ ممالک کو ریلیف دیا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کا سینٹ کمیٹی میں بیان کہا کہ IMF اجلاس کے موقع پر 10 ممالک نے تیل کی قلت پر نرمی کی درخواست کی تھی۔ امریکہ نے واضح کیا کہ یہ نرمی عارضی ہے اور مدت ختم ہونے پر اس میں توسیع نہیں ہوگی۔ امریکی انٹیلیجنس اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیتیں اب بھی بڑی حد تک برقرار ہیں اور اس حوالے سے امریکی حکام کے تازہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 3 امریکی حکام کے مطابق اپریل کے آغاز میں جنگ بندی کے وقت ایران کے بیلسٹک میزائل ذخیرے اور لانچ سسٹم کا تقریباً نصف حصہ اب بھی محفوظ تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کا تقریباً 60% حصہ اب بھی موجود ہے، جس میں تیز رفتار حملہ آور کشتیاں بھی شامل ہیں جو آبنائے ہرمز میں سرگرم ہیں۔ حکام کے مطابق ایران کی فضائیہ کو نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور اس کا تقریباً 2/3 حصہ اب بھی فعال ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران کی روایتی بحریہ کو بڑا نقصان پہنچا ہے، تاہم پاسداران انقلاب کی غیر روایتی بحری قوت اب بھی جزوی طور پر فعال ہے اور سمندری راستوں میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں کو روکنے کی کارروائی کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق MSC فرانسسکا اور ایپامینیوننڈس نامی جہازوں کو مبینہ سمندری خلاف ورزیوں کے بعد تحویل میں لیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی آبنائے ہرمز میں کی گئی، جو عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم اور حساس بحری گزرگاہ سمجھی جاتی ہے۔ جنگ بندی کے لیے ایران کے ساتھ کوئی ڈیڈ لائن طے نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا صدر ٹرمپ جنگ بندی کی توسیع پر متفقہ رد عمل چاہتے ہیں۔ ایرانی قیادت تقسیم کا شکار ہیں، امریکہ کو متفقہ موقف چاہیے۔ امریکی صدر نے ایران سے ڈیل کے لیے لچک کا مظاہرہ کیا۔ مزید کہا ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی صدر آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی سے مطمئن ہے۔ امریکہ اپنی شرائط میں نرمی نہیں لائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے ایران کی جانب سے قبضے میں لینے والوں جہازوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے کسی قسم کی وقت کی پابندی نہیں ہے اور 3 سے 5 روز کی مہلت سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے نہ کوئی ٹائم فریم مقرر کیا گیا ہے اور نہ ہی اس معاملے میں جلدی ہے۔ ٹرمپ نے ان افواہوں کو بھی مسترد کیا کہ وہ مڈ ٹرم انتخابات کی وجہ سے اس معاملے کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مزید کہا کہ وہ امریکی عوام کے لیے بہترین معاہدہ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز میں نشانہ بننے والے جہاز امریکی نہیں تھے اور امریکہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ناکہ بندی ایران کو بمباری سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے اور ایرانی حکومت اس سے زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ایران برسوں سے بمباری کا سامنا کر رہا ہے مگر ناکہ بندی سے نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا اگر تیل کے کنویں بند ہو جائیں تو وہ دوبارہ نہیں کھلتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ایک ذہین انسان قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اگر مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے تو وہ اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری جانب ایران نے مکمل جنگ بندی کو سمندری ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ جنگ تک سمندری راستوں پر پابندیاں ختم نہیں کی جاتی، مکمل جنگ بندی قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی تو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ممکن نہیں رہے گا۔ باقر کالیباف کے مطابق آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایرانی قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے، ورنہ خطے میں کشیدگی برقرار رہے گی۔